بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے عدالتی محاذ اس وقت جو ہے وہ انتشاری گروہ، فتنہ، تحریک انصاف، یوتھیا، یوٹیوبرز، جو بھی آپ کہیں، فیض نیٹ ورک، عمران پروجیکٹ، ان سب کا آخری محاذ جو ہے وہ عدلیہ ہے، عدالتی محاذ ہے۔ اور اب اس عدالتی محاذ سے جڑی ہوئی اہم ڈیولپمنٹس بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ میں اس طرح یہ چیز نہیں تھی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا لاہور ہائی کورٹ ہے یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ معزز 8 جج صاحبان ہیں جو جوڈیشل پالیٹکس کر رہی ہیں۔ لیکن جب سے جسٹس جہانگیری کا چونکہ تعلق سندھ سے ہے، کراچی سے ہے، تو جب سے اس کا معاملہ آیا تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ اس نے بھی اپنے دانت دکھانے شروع کر دیے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے عمران پروجیکٹ کے ججز یا وہ ججز جو فیض نیٹ ورک کے انفلوئنس تھے وہ اب سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں ایک اچھی بات ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کلین اپ ہونا چاہیے۔ یہ جو میس ہے، یہ جو جوڈیشل پالیٹکس چل رہی ہے کہ پارلیمان کے مد مقابل جوڈیشری آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے سپریم آپ نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ پارلیمان سپریم نہیں ہے تو پھر سپریم کون ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی پارلیمان کی اس کے مطابق، اور ہماری جو آئین ہے اس کا جو دیباچہ ہے، ٹھیک ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا جو دیباچہ ہے، اس میں یہ واضح طور کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم اللہ کی ذات ہے۔ یہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں، اس پہ تو کسی کو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ سپریم اللہ کی ذات ہے، اور ساتھ پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمان کے نمائندے ہیں وہ اللہ کے اختیارات کو، یعنی وہ نمائندے جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے، وہ اللہ کے اختیارات کو بطور امانت سمجھ کے استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یوں پارلیمان بھی پھر اس کو تشریح کی گئی اور اس کے بارے میں باقاعدہ یہ بات کہی گئی کہ پارلیمان بھی سپریم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کمانڈ، اللہ کی جو اختیارات ہیں وہ پارلیمان استعمال کر رہی ہے، کرتی ہے۔ اور پارلیمان میں وہ جو چوزن ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں جن کو عوام منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پارلیمان کی بنایا ہوا آئین، پارلیمان کا بنایا ہوا قانون، اس کو کہیں مطلب ہے اس کی اہمیت اور فوقیت ہے۔ اور جب سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر کوئی آ جاتا ہے اور ایک سائڈ پہ پارلیمان کا آئین آ جاتا ہے، پارلیمان کا قانون آ جاتا ہے، تو وہ آرڈر ختم ہو جاتا ہے۔ پارلیمان کے بنائے ہوئے آئین اور قانون جو ہے وہ وقت رکھتے ہیں۔ یہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے، اور پارلیمان سپریم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک پاکستان سے متعلق ایک آپ ٹروتھ سمجھیں، ایک حقیقت سمجھیں، ایک یونیورسل بلکہ ٹروتھ ہے۔ اور صرف پاکستان میں نہیں، جن بھی آپ کسی بھی ممالک میں چلے جائیں جو پارلیمانی نظام حکومت ہے جہاں پہ، وہاں سب ممالک میں پارلیمان سپریم ہے۔ محض چند ججز کے کہنے سے پارلیمان کی سپرمیسی کو انڈر اسٹیمیٹ یا انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ سعید منصور علی شاہ نے اور 8 ججز نے تو جوڈیشل پالیٹکس کے لیے، اور جوڈیشل پالیٹکس آپ دیکھ رہے ہو کہ اب سندھ ہائی کورٹ بھی اس جوڈیشل پالیٹکس میں آ چکی ہے۔ جسٹس جہانگیری جس کی ڈگری جیلی تھی، اب بات یہ ہے کہ اس کی ڈگری کراچی یونیورسٹی نے نل اینڈ وائڈ کر دی، کہا دیا کہ یہ جیلی ڈگری ہے، اب اس کی بنیاد پہ وہ جج نہیں رہ سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ لیکن معزز جو ججز ہیں، سوری ٹو سے سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا کراچی یونیورسٹی کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہٹائے گی تو سپریم جوڈیشل کونسل ہٹائے گی۔ اب سپریم جوڈیشل، یار بات یہ ہے کہ صدر کا مواخذہ پارلیمان کر سکتے ہیں، جو سپریم کمانڈر ہے، جو ریاست کا سب سے بڑا عینی عہدہ صدر مملکت کا ہوتا ہے، سپریم کمانڈر ہے وہ آرمی کا، اس کو پارلیمان ہٹا سکتی ہے، اس کا مواخذہ پارلیمان کر سکتی ہے، لیکن ججز کا مواخذہ پارلیمان نہیں کر سکتی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ
किसी भी मुमालिक में चले जाएं, जहां पे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, वहां जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस की तरीक़ेकार, जजेस की तकर्री और उनको हटाने का वो पार्लिमान के पास है। यहां पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनी हुई है, और अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इमरान प्रोजेक्ट के जजेस की अक्सरियत है, और उनको पता है तारिक जहांगीरी नहीं हटाया जाएगा। तारिक जहांगीरी वो जज है जिसने वो 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा था, उसमें ये मोअज़्ज़ज़ जज साहब जहांगीरी साहब भी शामिल थे। अब ऐसे पूरे सिनेरियो के अंदर पार्लिमान का किरदार है जो उसको करना है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि पार्लिमान अपनी तवज्जो गैर जरूरी चीजों पे फोकस किए हुए है। अब जी वो इरसा एक्ट आ रहा है, ठीक है, अब लेके आओ, लेकिन पहले जो वक्त की जरूरत है उसको तो लेके आओ। अब इरसा एक्ट पे क्या है, पीपल्स पार्टी शायद साथ ना देगी, कैसे देगी, वो सिंध में अभी से एहतजाज शुरू हो गए हैं। अब ऐसे मामले पे आप पहले तो भाई वो चीज फोकस करो जो वक्त की जरूरत है, मैं बार बार कह रहा हूं, और अभी तक वो आपका फोकस नहीं है, अफसोस से कहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, पिवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। मैंने कोशिश की अपने तौर के ऊपर लोगों से जानने की, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन जरूर मिल रही है कि जी वो हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली को जो मुमालिक से बाहर थे उनको भी कहा है कि फौरी पहुंचो। और दूसरी साइड पे मौलाना फजल रहमान ने कल तो वो यूथियों को आईना दिखा दिया, असम्बली में खड़े होकर मौलाना साहब कहते हैं कि भाई अब यही हुकूमत है, अब यही चलेगी, भूल जाए वो इलेक्शन जो आप चाह रहे हैं, फार्म 45 की कहें या फार्म 47 की कहें, हुकूमत अब यही रहेगी। तो अब जब ये हुकूमत रहेगी, यही इत्तेहाद रहेगा, मौलाना फजल रहमान साहब भी अब एग्री हो चुके हैं, तो मुझे अब ये कहीं ना कहीं चीज नजर आ रही है कि मौलाना साहब शायद कानून साजी पे भी, आइन साजी पे भी इनका साथ इत्तेफाक करेंगे। अब मौलाना साहब के अपने नुमाइंदे जो हैं, अपने जो उनके रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी 184(3) को मजीद रेगुलेट करने का बिल लेके आ गए हैं। अब इसी सूरत हाल के अंदर एक और चीज भी मैं सुन रहा हूं कि तौहीन पार्लिमान का भी बिल आ रहा है। मैं तो इसको सपोर्ट करता हूं, तौहीन पार्लिमान होना चाहिए। अब तौहीन पार्लिमान अगर देखें तो एक साइड पे इलेक्शन कमीशन को आप न देखें तो कि कानून आ गया, आइन आ गया, वो रिजर्व सीट से मुतल्लिक कानून बन गया ना पार्लिमान का, इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन तौहीन पार्लिमान कर रहा है। लेकिन हम इसको ब्रॉडर व्यू में देखते हैं कि वो जजेस जो पार्लिमान की सुपरमेसी के खिलाफ जाएंगे, उनके खिलाफ भी तौहीन पार्लिमान लगेगा, और लगना चाहिए। जो आइन को रिराइट करे, जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने माजी में किया, उसको भी तौहीन पार्लिमान में फिक्स किया जाए, और जो मावरा आइन फैसले दे, जैसे सही मंसूर अली शाह और उनके 8 जजेस, उनको पे खिलाफ भी तौहीन पार्लिमान का लगना चाहिए, और उसमें सजा होनी चाहिए। और उसमें होना चाहिए कि अगर किसी जज ने, किसी इंडिविजुअल ने, किसी ओहदेदार ने तौहीन पार्लिमान किया है, तो उसको उसके ओहदे से भी फारिग किया जा सकता है। अब तो एक चीज ये है। दूसरा ये है कि जुडिशियल पैकेज सुन रहे थे, अब उसकी अभी तक अपडेट नहीं आ रही। हो सकता है हुकूमत ने किसी दूरअंदेशी की वजह से, किसी अपनी हिकमत अमली की वजह से उसको, उसकी सक्रेसी को बरकरार रखा हुआ है कि जब प्रॉपर वक्त होगा, मैं तो समझ रहा हूं अभी है, शायद हो जाए, भी अक्टूबर तक का टाइम पड़ा है, जब प्रॉपर वक्त होगा, जब कुछ ऐसा होगा तो हम फौरी लेके आ जाएंगे। क्योंकि इससे मुझे एक चीज नजर आती है, ये जो इंडिविजुअल बिल्स आ रहे हैं, हुकूमत इनको अडॉप्ट नहीं कर रही, डेफर कर रही है। इसका मतलब यह है कि ये सारे इश्यूज तो अब पार्लिमान में रेज हो रहे हैं, तो इन्हें पार्लिमान का हो, जजेस की तादाद बढ़ाने का हो, कोई भी ऐसे मामलात हो, तो हो सकता है कि इन सारी चीजों पर मुश्तमिल वो जुडिशियल पैकेज आ जाए जिसका मैं और आप मुंतजिर हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सितंबर के आखिर में, जैसे मैंने कहा कि 18 सितंबर तक को, तो देखिए कितना टाइम हो गया, कल 6 सितंबर हो गई, बाकी वक्त आपके सामने है। हम 17 सितंबर तक का इंतजार करते हैं। हुकूमत की भी शायद ये स्ट्रेटजी है कि 17 सितंबर तक हम देखते हैं, अगर इन्होंने तफसीली फैसला ना दिया तो हम अपना लाएअमल इख्तियार करेंगे। अब उस लाएअमल में 18 सितंबर से हुकूमत अपने लाएअमल पे जाएगी, इन केस के तफसीली फैसला नहीं आता तो। तफसीली फैसला आ गया, फिर बेंच बन गया, वो 3-4 दिन, तो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता शायद वो मजीद वेट कर रहे हैं कि शायद अपने फैसले को ये रिवर्स करें।
اگر نہیں ہوگا تو شاید تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا تو پھر 18 کے بعد حکومت آزاد ہوگی اپنے پلان پہ امپلیمنٹ کرنے کی، اور پھر اس میں جوڈیشل پیکج متوقع طور پہ ہماری تو امید ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں، اور اب بھی ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لے کے آئیں، پیش کریں۔ یہ جو 2/3 کہتے ہیں نا، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو اسپیکر اگر لیٹر لکھ دے کہ بھائی یہ آپ کریں تو الیکشن کمیشن ریورس کر دے گا سپریم کورٹ کا فیصلے پہ جو اس نے جزوی عمل کیے، اور باقیوں کو بھی وہ کر کے 2/3 آپ کے پاس آ جائے گی۔ یہ بھی اگر آپ نہیں کرتے تو مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا کے اور باقی 3-4 آپ نے آزاد اراکین ہی مینیج کرنے ہیں نا، تو یو ہیو ٹو مینیج اٹ، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، بڑے دماغ ہونے کے باوجود آپ ایسا کر سکتے ہو۔ تو اب کچھ دوست کہہ رہے ہیں جی اکتوبر پلان ہے، اکتوبر میں بہت کچھ ہونے والا ہے، اب دیکھتے ہیں ہوگا کیا۔ ایک چیز تو اب ان کو نظر آ رہی ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، جو عمران پروجیکٹ، فیض پروجیکٹ کے ججز ہیں، وہ انہوں نے تو لڑائی مول لی ہوئی ہے۔ وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں جوڈیشری کے اندر، وہ بلیک گاؤن پہن کے عدالتی چھتر چھایا کے تلے آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو تو پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے حلف کی پرواہ نہیں کر رہے، جو آئین کی پرواہ نہیں کر رہے، جو قانون کی پرواہ نہیں کر رہے، ان کو صرف ایک ہی پرواہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آخری جنگ ہے اور یہ اس جنگ کے بعد جیت ہماری ہے۔ وہ تو تحریک انصاف کی اس حقیقی آزادی کے جو ہے نا وہ وارئر بنے ہوئے ہیں۔ ان سب کو فکس کرنا پارلیمان کا کام ہے۔ اب دیکھتے ہیں پارلیمان اس حوالے سے کیا کرتا ہے، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔